بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سبھی کا اس ویڈیو میں استقبال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ہماری 11ویں جماعت کی اردو درسی کتاب کے نثری قواعد والے حصے سے لفظ سازی کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم کچھ بنیادی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، دنیا میں جو بولیاں بولی جاتی ہے، جو زبانیں استعمال ہوتی ہے، تو ہر بولی اور زبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسری زبانوں کے الفاظ کو قبول کرے۔ ہر کسی زبان کی ترقی کے لیے، اس کے پھلنے پھولنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دوسرے زبانوں کے الفاظ کو قبول کرے۔ جب تک کوئی زبان دوسرے زبانوں کے الفاظ کو قبول نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زبان ترقی سے محروم رہے، بلکہ وہ اپنے الفاظ کو کھو دیتی ہے۔ ایسی زبان کے جاننے، پڑھنے لکھنے والے محدود ہو جاتے ہیں، مختصر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر زبان خود جامد نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ پھلتی پھولتی، بڑھتی، ترقی کرتی رہتی ہے۔ تو اس لیے ہر زبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ترقی کرے، اور ترقی کا راز، پھلنے پھولنے کا راز اسی میں ہے کہ وہ دوسرے زبانوں کے الفاظ کو قبول کر لے۔ اور جہاں تک ہماری اردو زبان کا تعلق ہے، تو ہماری اردو زبان کی تو شروع سے یہ خصوصیت اور خوبی رہی ہے کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ دوسرے زبانوں کے الفاظ کو قبول کر لیتی ہے۔ تو گویا ہماری زبان کی ترقی اور اس کے پھلنے پھولنے کا راز یہی ہے کہ وہ دوسرے زبانوں کے الفاظ کو قبول کرتی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ دوسرے زبانوں کے الفاظ کو قبول کر لیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرے زبانوں اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، اپنی بات کو پوری کرنے کے لیے کبھی دوسرے زبانوں کے الفاظ کو جوڑ کر ایک مرکب لفظ بنایا جاتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اردو زبان میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ایک لفظ ہے، لیکن وہ ایک لفظ دو لفظ سے مل کر بنا ہے۔ جیسے کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے جو دو لفظ سے مل کر بنا ہے، اور وہ دونوں لفظ ہندی کے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں لفظ ایک فارسی کا ہے اور ایک عربی کا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ ایک انگلش کا ہوتا ہے اور ایک ہندی کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال بولنے والا، کہنے والا اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے مرکب لفظ بنا لیتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے، اور وہ زبان کے ذخیرے الفاظ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لفظ سازی کے ذریعے اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری اردو زبان میں ایسے کون سے مرکبات ہیں، ایسے کون سے وہ مرکب لفظ ہیں جو دو لفظ سے مل کر بنے ہیں، اور وہ دو لفظ کون سی زبانوں سے ہماری اردو زبان میں آئے ہیں۔ تو چلیے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں عنوان ہے لفظ سازی۔ لفظ سازی کہتے ہیں لفظ بنانا، یعنی اپنی ضرورت کے لیے کوئی مرکب لفظ بنا دینا۔ تو یہاں لکھا ہے ہماری زبان کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ دیگر زبانوں کے الفاظ کو بڑی آسانی سے قبول کر لیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اردو زبان میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو اصلاً اردو زبان کے نہیں ہیں، بلکہ عربی زبان کے ہیں، کبھی فارسی زبان کے نظر آتے ہیں۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زبان کے یہ الفاظ انگلش سے آئے ہیں، کبھی فارسی سے آئے ہیں، کبھی ہندی سے آئے ہیں۔ بہرحال تو اردو میں عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں کے بہت سے الفاظ رواج پا گئے ہیں۔ لفظوں کے استعمال کی ضرورت کے پیش نظر مذکورہ زبانوں کے الفاظ اردو میں ایک دوسرے سے جوڑ کر استعمال کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہنے والا اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے دو زبانوں کے الفاظ کو جوڑ کر مرکب لفظ بناتا ہے اور وہ استعمال کرتا ہے۔ اس طرح کی لفظ سازی سے زبان کے ذخیرے الفاظ میں خوب اضافہ ہوا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری زبان کے ذخیرے الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری زبان ترقی کرتی ہے، پھلتی پھولتی ہے۔ تو یہاں
چند مثالیں دی ہوئی ہے، ہم ان مثالوں سے سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں مثال دی ہوئی ہے ہندی، ہندی یعنی دو ہندی لفظ کو جوڑ کر بنائے گئے اردو کے الفاظ۔ ان لفظوں کو پڑھ کر ان کی بناوٹ پر غور کیجیے۔ آپ بیتی، آپ اور بیتی دو لفظ ہیں، دونوں لفظ ہندی ہے اور دونوں ہندی لفظ کو جوڑ کر اردو میں ایک مرکب لفظ بنایا گیا۔ اسی طرح آگ بگولا، آگ بھی ہندی لفظ ہے اور بگولا بھی ہندی لفظ ہے، دونوں ہندی لفظ کو جوڑ کر ایک مرکب لفظ بنایا گیا جو اردو کا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ٹڈی دل، باغ ڈور، بن مانس، جل ترنگ، جنم دن، چاند گہن، چڑیا گھر، دیا سلائی، بیل گاڑی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دو ہندی لفظ کو جوڑ کر ایک مرکب لفظ بنایا گیا جو اردو میں استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظی مرکبات ہندی کے دو اسموں کو ملا کر بنایا گیا۔ اسی طرح فارسی، فارسی ان لفظوں کو پڑھ کر ان کی بناوٹ پر غور کیجیے۔ زبان، دراز، زبان دراز، زبان ایک لفظ ہے، دراز ایک لفظ ہے۔ اسی طرح پاک ایک لفظ ہے، دامن ایک لفظ ہے۔ تو گویا دونوں لفظ فارسی کے ہیں، دونوں فارسی کے لفظ کو مرکب بنا کر اردو زبان میں استعمال کیا گیا۔ اسی طرح آتش فشاں، زبردست، دل آزار، نیک بخت، شکر پارا، سینہ زور، بیش بہا وغیرہ وغیرہ۔ یہ لفظی مرکبات فارسی کے دو لفظوں کو ملا کر بنائے گئے۔ اسی طرح عربی ان لفظوں کو پڑھ کر ان کی بناوٹ پر بھی غور کیجیے۔ بقر، عید، بقر عربی لفظ ہے، عید عربی لفظ ہے، دو عربی لفظ کو جوڑ کر اردو میں استعمال کیا جانے لگا۔ جامع، مسجد، حاضر، جواب، عالی شان، صدر مقام، صاحب کمال، خیر مقدم، تقیہ کلام، وعدہ خلاف وغیرہ۔ اسی طرح ہندی اور فارسی، ایک لفظ ہندی کا، دوسرا لفظ فارسی کا، دونوں لفظ کو جوڑ کر اردو میں استعمال کیا جانے لگا۔ جیسے نیک، چلن، تو نیک ہندی لفظ ہے، چلن فارسی لفظ ہے۔ گلاب، جامن، گھوڑے سوار، تار گھر، چور دروازہ، گھر داماد، منہ زور وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک لفظ ہندی کا ہے، دوسرا لفظ فارسی کا ہے۔ عربی اور ہندی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ عربی کا ہوتا ہے، دوسرا لفظ ہندی کا ہوتا ہے۔ امام، باڑہ، امام عربی لفظ ہے، باڑہ ہندی ہے، دونوں کو جوڑ کر مرکب لفظ بنایا گیا۔ عجائب گھر، عجائب عربی لفظ ہے، گھر ہندی لفظ ہے۔ موتی محل، عید ملن وغیرہ وغیرہ۔ یہ لفظ مرکبات عربی اور ہندی لفظوں کو ملا کر بنائے گئے۔ فارسی اور عربی، آتش، مزاج، آتش فارسی لفظ ہے، مزاج عربی لفظ ہے۔ حرام، مغز، سفر، خرچ، دست، خط، دست فارسی لفظ ہے، خط عربی لفظ ہے، دونوں کو جوڑ کر ایک مرکب لفظ بنایا گیا اور اردو زبان میں اس کو استعمال کر کے اپنی ضرورت کو پورا کیا گیا۔ شیش محل، گاؤں تکیہ، نازک خیال، عالی خاندان، تیز مزاج وغیرہ۔ اسی طرح انگریزی، ہندی، ان لفظوں کو پڑھ کر ان کی بناوٹ پر غور کیجیے۔ ریل گاڑی، ریل انگریزی لفظ، گاڑی ہندی لفظ، جیل انگریزی لفظ، خانہ ہندی لفظ، تو دونوں کو جوڑ کر ایک مرکب لفظ بنایا گیا۔ ٹکٹ گھر، نمبردار، فلم اداکار، کورٹ کچہری، نوٹ بندی وغیرہ۔ تو یہ تو وہ الفاظ ہوئے جو دیگر زبانوں کے دو لفظ کو جوڑ کر اردو زبان میں مرکبات بنائے گئے۔ اب ان الفاظ پر غور کریں۔ میٹھا سے مٹھائی، کالا سے کالکھ، موٹا سے موٹاپن یا موٹاپا، چار سے چوتھائی، زندہ سے زندگی۔ ان مثالوں میں پہلے خانے کے الفاظ صفت ہیں، دوسرے خانے میں انہی صفات میں کچھ تبدیلی سے جو لفظ بنے ہیں وہ اسم ہو گئے۔ یعنی میٹھا صفت ہے اور اس سے بننے والا لفظ مٹھائی اسم ہے۔ اور اردو زبان میں ایک تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ میٹھا یعنی جو صفتی الفاظ ہیں جن سے کسی خوبی یا خرابی کا پتہ چلتا ہے، تو اس صفت سے ہم نے اسم بنا لیا۔ بول چال میں، عام رواج میں ہم نے اس لفظ سے ہم نے ایک اسم کا لفظ بنایا ہے۔ جیسے میٹھا ایک صفت تھی، اب میٹھا سے ہم نے مٹھائی بنا دی۔ ہم مٹھائی جب بولیں گے تو ایک تصویر ذہن میں آئے گی، ایک شکل ذہن میں آئے گی۔ اسی طرح کالا ایک صفت ہے، کالا
اس صفت سے ہم نے ہماری اردو زبان میں کالک بنا لی، موٹا سے موٹاپن یا موٹاپا، چار سے چوتھائی، زندہ سے زندگی وغیرہ وغیرہ۔ تو گویا یہ مثالیں ان سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ اردو زبان میں جو صفت کے الفاظ تھے ان صفت کے الفاظ سے ہم نے اسم بنا لیا۔ اب ان مثالوں کو دیکھیے، یہاں لکھا ہے آنا سے آہٹ، سینا سے سلائی، سجانا سے سجاوٹ، کھیلنا سے کھیل، پھسلنا سے پھسلن، آزمانا سے آزمائش۔ ان خانوں میں پہلے خانے کے الفاظ فعل کے مصدر ہیں، دوسرے خانے میں انہی مصدر میں کچھ تبدیلی سے جو لفظ بنے ہیں وہ اسم ہو گئے۔ جیسے آنا یہ فعل ہے، اس سے بننے والا لفظ آہٹ اسم ہے۔ تو جیسے ہم نے اوپر صفت سے اسم بنا لیا تھا، اب ان مثالوں سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ فعل کا جو مصدر ہے، جیسے سونا، جاگنا، کھانا، پینا، پڑھنا، لکھنا، یہ فعل کے مصدر ہے، انہی مصدروں سے فعل بنتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جانا یہ فعل کا مصدر ہے، اب جانا سے گیا، جاتا ہے، جاتی ہے، جاتے ہیں، جائیں گے، بہرحال یہ جو فعل بنے ہیں، جو زمانے بنے ہیں تو وہ جانا سے بنے ہیں۔ تو اسی طرح آنا یہ بھی مصدر ہے، تو ہم نے ان فعل کے مصدر سے ہم نے اسم بنا لیا۔ جیسے آنا سے آہٹ، سینا سے سلائی، سجانا سے سجاوٹ، یہ مصدر ہے، کھیلنا سے کھیل وغیرہ وغیرہ۔ تو جیسے ہم نے صفت سے یا ہم نے صفت سے اسم بنایا تھا، اب ان مثالوں میں ہم نے فعل کے مصدر سے ہم نے اسم بنا لیا، اس کی مثالیں یہاں موجود ہیں۔ تو ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ ہم کیسے سمجھے، خاص طور پر اوپر کی جو مثالیں دی ہوئی ہے مرکبات کی، تو ہم کیسے سمجھے کہ یہ دونوں ہندی لفظ ہے، ہم کیسے سمجھے کہ یہ فارسی لفظ ہے، ہم یہ کیسے سمجھے کہ عربی لفظ ہے؟ تو اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب یہی ہے کہ ہم جتنی اردو زبان پڑھیں گے، لکھیں گے، استعمال کریں گے، جو ہمارا تجربات بڑھیں گے، مشاہدات بڑھیں گے، تو اسی بنیاد پر ہم یہ سمجھ سکیں گے، ان تجربات کی روشنی میں سمجھ سکیں گے کہ کون سے عربی لفظ ہے، کون سے ہندی لفظ ہے۔ اب جو ہے مشقی سرگرمیاں ہیں، یہاں مشقی سرگرمی میں کچھ مرکبات دیے ہوئے ہیں، جیسے خوش پوش، تیز دھار، تراش خراش۔ تو یہ مرکبات ہیں، ان مرکبات کو ان خاکوں میں، ان کالمز میں ہم کو لکھنا ہے، یعنی ان مرکبات میں جو لفظ عربی ہندی سے مل کر بنا ہے تو اس کو عربی ہندی کے کالم میں لکھیں گے، جو فارسی سے بنا ہے تو لکھیں گے۔ ہم اس کو خود سمجھنے کی پہلے کوشش کریں، اور اگر خود سمجھ میں نہ آئے تو ہم جو ہے ہم اس فوٹو سے ہم لکھ سکتے ہیں، جیسے عربی ہندی میں کفن چور، فارسی میں خوش پوش، تراش خراش وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس کا گویا جواب ہے۔ ہاں، اب اسی طرح جو ہے صفات، یہاں صفات دی ہوئی ہے، جیسے ہم نے مثالوں میں پڑھا تھا کہ ہم نے صفت بنا لیا، صفت سے اسم بنائے، تو ہم یہاں کچھ کالم دیا ہوا ہے، ایک خاکہ دیا ہوا ہے، ایک خاکے میں کمزور صفات لکھی ہوئی ہے، کمزور، دبلا، سفید، گندا، محنتی۔ تو ان صفات کے سامنے ہم کو انہی صفت سے اسم بنانا ہے۔ جیسے کمزور سے کمزوری، دبلا سے دبلا پن، سفید سے سفیدی، گندا ہے، گندا سے گندگی، محنتی سے محنت وغیرہ۔ اب یہاں ذیل کے افعال سے اسم بنائیے، یہاں افعال دیے ہوئے ہیں، یعنی فعل کے مصدر دیے ہوئے ہیں، ہم کو اسم بنانا ہے۔ جیسے ہم نے فعل کے مصدر سے آنا سے آہٹ بنایا تھا، ہے نا؟ تو اسی طرح ہم کو یہاں جو افعال دیے ہوئے ہیں فعل، اس سے ہم کو اسم بنانا ہے۔ جیسے بخشنا ایک فعل ہے، تو اسے ہم کو بنانا ہے بخشش۔ جلنا فعل ہے، اس سے ہم کو اسم بنانا ہے جلن۔ اکتانا سے اکتاہٹ، لگنا یا لگانا سے لگاوٹ، اور اترنا سے اتار۔ تو بہرحال یہ ہماری نثری قواعد مکمل ہو گئی ہے۔
امید ہے کہ آپ کو یہ نثری قواعد والا سلسلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو خوب سمجھ میں آئے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی آپ کو توفیق ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔